قرآن میں سوچئے ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو زمین اور آسمان میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اسے محض ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کی سب سے مہان اور طاقتور آیتوں میں گنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جنت کے خزانوں سے آئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بہت بڑا ایک رہسیمئی دروازہ ہے اور اس کے پیچھے کائنات کے ان گنت راز اور ایک ایسی روحانی دنیا ہے جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم یہی سمجھیں گے کہ کیسے آیت الکرسی اس دروازے کو کھولنے والی اکلوتی چابی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ تو چلیے اس کی حقیقت کو ایک ایسے سچے واقعے سے سمجھتے ہیں جسے خود حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ اس آیت کی حفاظت کرنے کی طاقت کا سب سے بڑا اور سب سے حیرت انگیز ثبوت ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو ہریرہ کو رمضان میں صدقے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ پہلی رات ایک چور آیا، مال چراتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس نے اپنے گھر پریوار بچوں کی ضرورت کا واسطہ دیا اور معافی مانگی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ دوسری رات حیرت کی بات ہے، وہی چور پھر آیا، پھر پکڑا گیا اور پھر سے منتیں کرنے لگا۔ اس پر رحم کھا کر اسے دوبارہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن تیسری رات جب وہ پھر سے آیا اور اس بار پکڑا گیا تو اس نے اپنی آزادی کے بدلے میں ایک ایسا راز سکھانے کی پیشکش کی جو سچ میں انمول تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس چور نے سکھائے۔ اگلی صبح جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا قصہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا، دیکھو اس نے بات تو سچی کہی ہے پر وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ چور اصل میں شیطان تھا۔ ذرا سوچئے، شیطان نے خود اپنی ہی ہار کا راز بتا دیا۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آیت ہماری حفاظت کے لیے کتنی طاقتور ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی مہانتا صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا اس ذاتی حفاظت کی کہانی سے نکل کر اس کائناتی پیمانے پر چلتے ہیں جس کا ذکر آیت الکرسی میں کیا گیا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے کرسی کے تصور سے۔ دیکھیے، کرسی کا سیدھا سادھا لفظی مطلب تو ہے بیٹھنے کی جگہ یا کوئی تخت جو کہ بادشاہت اور طاقت کی نشانی ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ اللہ کی سلطنت کی اس وشالتا کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری اس جسمانی دنیا کی آخری حد ہے۔ اس پیمانے کو سمجھانے کے لیے پیغمبر محمد نے ایک بڑی زبردست مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان اور یہ زمینیں اپنی خربوں کہکشاؤں کے ساتھ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں جانتے ہیں کیسی ہیں؟ بس ایسی جیسے ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ اتنی عظیم و شان کرسی جس نے پوری کی پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے عرش یعنی آسمانی تخت کے سامنے بس ویسی ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کسی بہت بہت بڑے میدان میں پڑی ہو۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اس کائنات میں 2 خرب یعنی 2 ٹریلین سے بھی زیادہ کہکشائیں مطلب گیلیکسیز ہو سکتی ہیں، اور یہ سب کچھ مل کر بھی اس کرسی کے سامنے ایک ریگستان میں پڑی ہوئی انگوٹھی جیسا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی بڑائی کا بس ایک ہلکا سا چھوٹا سا اندازہ دیتا ہے۔ چلیے اب اس آیت کی طاقت کے سب سے گہرے سب سے بڑے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ مانا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، اور وہ راز ہے اللہ کا سب سے بڑا نام جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم یہ اللہ کا وہ نام ہے جس میں سب سے زیادہ طاقت، جلال اور اثر چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس نام کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ چابی ہے جو بند تقدیروں کے دروازے بھی کھول سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چھپا ہوا نام آخر ہے کیا جسے صدیوں سے ڈھونڈا جا رہا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نام آیت الکرسی کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ 2 نام جن پر زیادہ تر عالموں کو یقین ہے کہ وہی اسم اعظم ہیں، وہ ہیں یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں پیغمبر نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ان ناموں کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو ان کے مطلب کیا ہیں؟ الحیہ مطلب وہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ذات جسے کبھی موت چھو بھی نہیں سکتی، اور القیوم
اس کا مطلب ہے سب کو قائم رکھنے والا، سب کو سنبھالنے والا، وہ ذات جو ایک چھوٹے سے ایٹم کے گھومنے سے لے کر ایک بڑی سی کہکشاں کی گردش تک پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اکیلے۔ اچھا، تو اب ان بڑی بڑی کائناتی باتوں کو، اتنے گہرے رازوں کو ہم اپنی روز کی زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ اس طاقتور آیت کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے 3 سب سے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھیں جنت کے راستے کے لیے۔ دوسرا، گھر سے نکلتے وقت تاکہ رزق میں برکت ہو اور ہر بلا سے حفاظت رہیں۔ اور تیسرا، جو شیطان نے خود بتایا تھا، رات کو سونے سے پہلے تاکہ صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کرے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ سوچئے اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ جو اسے اپنی عادت بنا لے تو اس کے اور جنت کے بیچ صرف اور صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مطلب مرتے ہی انشاءاللہ وہ جنت میں ہوگا۔ یہ تو سچ میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اسے زمین اور آسمان کی حفاظت کبھی تھکاتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی اپنے آپ کو یا اپنی چیزوں کو آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ انہیں سب سے بہترین، سب سے طاقتور نگہبان کے سپرد کر دیتا ہے، جس کا نظام کبھی فیل نہیں ہوتا۔ یہ آیت دراصل ہمیں اپنی اور اس کائنات کی حقیقت کا ایک چھوٹا سا آئینہ دکھاتی ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی اس عظمت کو، اس وشالتا کو جاننے کے بعد ہماری یہ دنیا، ہماری پریشانیاں اور ہماری فکریں کتنی چھوٹی لگنے لگتی ہیں، ہے نا؟